الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي أرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صلوات جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کہ جنہیں محمد حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ میں محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے اور محمد ابن علی بھی کہا جاتا ہے، ان کے سپرد کیا اور مدینے سے نکلنے کے سبب کی جانب توجہ دلائی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ اور اس وصیت نامے کے بارے میں ہمیشہ میں محرم اور سفر میں توجہ دلاتا ہوں تاکہ امام حسین کا اگر ہدف کلیئر ہوگا تو آٹومیٹکلی ہمارا ویو بھی کلیئر ہو جائے گا اور ہدف بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور عزاداری کا بھی ہدف وہی ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ تو پہلا آپ کا ہدف تھا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ اب اصلاح کا جو مفہوم ہے تو ذہن میں رہے کوئی چھوٹا مفہوم نہیں ہے، یہ بہت ہی واسٹ ہے۔ اس میں کہیں اگر توحید میں گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں بھی اصلاح ہے، نبوت میں ہے وہاں بھی اصلاح ہے، امامت میں ہے وہاں بھی اصلاح ہے۔ غرض یہ کہ عقیدے میں اگر کہیں پرابلم ہے وہاں اصلاح کی ضرورت ہے، عمل میں کہیں اصلاح گڑبڑ ہے وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ہدف بلا شک عزاداری کا یہ ہونا چاہیے کہ جس سوسائٹی میں ہم ہیں، یعنی خصوصاً مومنین کے درمیان جو بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ عقیدتی ہوں چاہے وہ اخلاقی ہوں، وہ بے قدر ضرورت ڈسکس ہونے چاہیے، نہ یہ کہ مجلس پوری کی پوری سیاسی ہو جائے، گو کہ سیاست بھی ضروری ہے، نہ یہ کہ پوری مجلس توضیح المسائل ہو جائے، گو کہ احکام بھی ضروری ہیں، نہ یہ کہ پوری مجلس درس اخلاق ہو جائے، گو کہ درس اخلاق بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ سب سے اہم ٹاپک جو ماہ محرم کا ہے اصلاح کے اعتبار سے وہ عقیدتی ہے اور خصوصاً امامت کے حوالے سے ہے، کیونکہ چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے نہروان ہو، چاہے کربلا ہو، یہ امامت کے انکار کی وجہ سے ہے، اور چاہے آج ہم قتل ہو رہے ہوں تو یہ بھی اسی امامت کی نفرت اور بغض کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر کسی سے قریب ہیں، یعنی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام سے، تو کس کی وجہ سے قریب ہیں؟ وہ ہمارے امام ہیں بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر کچھ لوگ ہمارے دشمن ہیں تو کس کی وجہ سے دشمن ہیں؟ اگر ہم نہ ہوتے شیعہ تو وہ ہمارے دشمن نہ ہوتے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔
ابھی آپ دنیا کی پالیٹکس دیکھیں کہ سارے عرب جو ہے کہاں جا رہے ہیں. یعنی ان کے دل میں گنجائش ہے کہ ان کے چند اصحاب کو جو نہ مانے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہاں جو رسول کو نہ مانے، جو قرآن کے دشمن ہوں، جو مکے کے دشمن ہوں، جو مدینے کے دشمن ہوں، جن کی قرآن میں کھل کے مذمت ہے، ان کے ساتھ پورے عرب جا رہے ہیں. اور جو روش رہی اکثر علماء اہل سنت کی، یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ بادشاہوں کے ساتھ رہے، ہمیشہ بادشاہوں کے ساتھ رہے. ہر فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بادشاہ کو انہوں نے کہا اس کی اطاعت واجب ہے، سب کی. یہ ایک وہاں کا اسکول آف تھاٹ رہا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاہل مولوی ایسا کام کرتے ہیں، یہ علم کلام کی ان کی تمام کتب میں لکھا ہے. پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ایسا کہا جائے تو غلط ہے. مثال کے طور پہ عقائد نصفی کی ان کی کتاب ہے، وہاں پر یہ واضح عبارت ہے ان کی، لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام معزول نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. کس کی وجہ سے؟ اگر وہ فاسق ہے، والجور اگر وہ ظالم ہے. اردو کے تمام حاشیوں میں، عربی کے تمام حاشیوں میں بریکٹ میں لکھتے ہیں فسق اے خروج من طاعت اللہ. فاسق سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے. جور اے ظلم علی عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے لیکن آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، حرام ہے. فرماتے ہیں اسی کی اجازت سے اسی کی اجازت سے نماز ہوگی جمعہ، اسی کی اجازت سے عید کا اعلان ہوگا، اس کے خلاف بولنا اٹھنا حرام ہے. بنو عباس کے لیے حرام تھا بنو امیہ کے خلاف اٹھنا، لیکن جب بنو عباس پاور میں آ گئے تو وہ اولو الامر ہو گئے، وہ اولو الامر ہو گئے. تو یہ خود ایک اصلاح کا موضوع ہے. ہمارے عام طور پر جب تاریخی ڈسکشن کیا جائے تو بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کیا کوئی پرابلم ہو جائے گا. تو ہاں، کسی کے لیے گالی گلوچ، برے الفاظ استعمال کرنا غلط ہے. جیسے کہ پاکستان میں پریشر ڈیولپ کیا جا رہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جی سب کا احترام ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ پریشر ڈیولپ کرنے والی چیز ہے. یعنی اگر پوچھا جائے کہ یہی قانون اگر انڈیا میں آپ کے لیے بنے کہ گائے کے ساتھ آپ کو گاؤ ماتا لگانا پڑے گا اور اس کا پیشاب پینا پڑے گا، اور رام کے ساتھ بھگوان لگانا ہوگا، اور ایک چیز آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیولن، کوئی انڈیا والا آپ کو بہتر سمجھا دے گا، اس پہ جا کے آپ کو دودھ بھی ڈالنا ہوگا. تو اگر یہ والا پریشر کو ڈیولپ کرے گا پاکستان میں، تو سوال کیا جائے علماء دیوبند اور بریلوی سے کہ اگر اینن یہی قانون ہندو آپ کے لیے لگا دیں تو کیا کریں گے آپ؟ اور اینن اگر یہی قانون کینیڈا میں آپ کے لیے، امریکہ میں لگا دیا جائے کہ مرزا غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ کرو گے؟ حضرت غلام مرزا لگاؤ گے یا ریزسٹنس دکھاؤ گے؟ تو یہ ہر دین اور مذہب کا اپنا اختیار ہے. یہ ہر ضمنی موضوع. تو بس پہلا موضوع ہے اصلاح امت. بس یاد رکھیں اصلاح جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ غسل آ گیا، وضو آ گیا، طہارت ہو گئی، نجاست ہو گئی، پردہ ہو گیا، داڑھی ہو گئی، یہ بھی اصلاح ہے. امام حسین جس اصلاح کے لیے اٹھے تھے وہ بہت ہی بڑے پیمانے کی اصلاح تھی، اور وہاں اصلاح سے مراد تھی اصلاً دین برباد ہو رہا تھا. توحید پہ حملے ہو رہے تھے، عدل پہ حملے ہو رہے تھے، نبوت پہ حملے ہو رہے تھے، امامت پہ حملے ہو رہے تھے. وہاں مسئلہ نماز یا روزے کا یا حج کا یا زکوٰۃ کا یا داڑھی کا یا پردے کا نہیں تھا، کیونکہ ساری چیزیں اہم ہیں. یہ بھی اسلام میں ہے. اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، یہ بھی ضروری چیز ہے جس لیول کی بھی ہو. واسیر بصیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ، اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بہت واضح کلیئر کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں اور اپنے بابا کو ساتھ. یہی ہمارا مدعا ہے. ہم اطاعت کرتے ہیں اشرف الانبیاء کی، ان کے بعد کس کی؟ مولا امیر المومنین کی. آپ نے دیکھا ہوگا کلپ چل رہا تھا پاکستان کے مولوی کا،
کہ شیعہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ بخلیفت و بلا فصل کہہ کے جو ہے وہ توہین کرتے ہیں. یہ عیناً ہندوؤں والی مینٹلٹی ہے کہ جو انڈیا میں بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان اذان میں لا الہ کہہ کے ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں. کیا کہنے. تو سوال کیا جائے کہ تم یہ جو قانون بنا رہے ہو تم کو انڈیا میں بھگتنا پڑ جائے گا، کیونکہ وہ بھی انسپائر ہوں گے کہ اگر اسلام پاکستان میں نافذ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو اسلام نافذ ہو رہا ہے تو وہی اگر حقوق دیگر ادیان کو ہم دیں گے یہاں پر تو پھر پھنس جاؤ گے. اب یہاں پر علماء دیوبند اور بریلوی خاموش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ موضوع صرف پاکستان کی حد تک ہے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ سال یا 2 سال یا 6 مہینے یا 2 سال یا 10 سال میں بالآخر یہ انڈیا تک آئے گی نوبت. اور ہم بہت سارے، مودی تو کچھ بھی نہیں ہے، معاویہ کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں تو مودی تو کچھ بھی نہیں ہے. بنو امیہ کے مقابلے میں، بنو عباس کے مقابلے میں ہم تو ہزاروں مودیوں کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں. ان کے گلے میں جو پہلا مودی پڑا ہے چھوٹے سائز کا. کیا کہنے. کنگ سائز نہیں ہے، بہت اسمال سائز ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں کہیں یہ بڑے پیمانے پر انڈیا یا دیگر دنیا کے لیے آئیڈیل نہ بن جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. البتہ یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کو اگر کچھ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں یا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف یا اسلام کا جلوہ ہی ایسا ہے. اسلام کا جلوہ ہی ایسا ہے. اب وہ ہندو کہ یہاں سے اگر عدل انصاف سے بات کی جائے، وہ ہندو کہ جنہوں نے اسلام کا جلوہ دیکھا کبھی منگولوں کی صورت میں، یعنی مغلوں کی صورت میں، یہ مغل انہیں منگولوں کی اولاد ہے، کبھی ان مغلوں کی صورت میں دیکھا، کبھی اسلام دیکھا التتمش اور رضیہ سلطان کی صورت میں. التتمش کے اس کو ہمارے عام طور پہ التمش کہتے ہیں، جس کا صحیح پروننسیشن جو ترکی ہے 2 طرح سے، التمش یا التتمش. کبھی وہ آ گئے استعمار بن کے. کبھی اسلام دیکھا تو کس کا دیکھا؟ محمود غزنوی کا، کہ جو اس نے بامیان کے 75 اور تقریباً 100 میٹر والے بتوں کو وہاں نہیں توڑا. آپ کو یاد ہوگا جو بت توڑے تھے طالبان نے، کیوں نہیں توڑا تھا اس کو؟ اس نے کہا اتنی شٹرنگ کر کے اوپر جا کے، گولے تو تھے نہیں اس زمانے میں، اتنی سیڑھیاں کر کے شٹرنگ کر کے جا کے توڑیں گے تو کیا گرے گا نیچے؟ کیا گرتا؟ پتھر. وہ سومنات جو کا مندر جو ہے نا پرچم توحید کے لیے نہیں گیا تھا بلند کرنے، وہ زر و جواہر کے لیے گیا تھا. اب جن کا سومنات کا مندر ٹوٹا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا قتل عام جو ہے وہ انہوں نے مچایا. ابھی کچھ عرصے پہلے تو خاتون نے بھی کہہ دیا کہ تم ہی نے تو رسول کی بیٹی کو مارا، تم لوگوں نے، تم ہی لوگوں نے رسول کے نواسوں کو مارا. تو کیا وہاں پہ RSS گئی تھی؟ بات تو اس کی صحیح تھی، لیکن ہم اسے سپورٹ بھی نہیں کر رہے. ظلم چاہے یہ کریں چاہے وہ کریں، وہ غلط ہے. ہم لوگ بعض دفعہ بالکل بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو اطاعت کرنی چاہیے کس کی؟ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی، کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ماہ رمضان میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، میں تو کھل کے مخالفت کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے فوراً ایجنٹ بنا دیتے ہیں. آج کل تو ایجنٹ بنانا سب سے آسان چیز ہو گئی ہے. یعنی جو حضرت مختار کی توہین کرے وہ پکا مسلمان، جو حضرت مختار کی توہین سے روکے وہ ہو گیا کیا؟ MI6 کا. جو حضرت آدم کی عصمت کا انکار کرے وہ پکا مسلمان ہو گیا، جو حضرت آدم کا دفاع کرے وہ ہو گیا ایجنٹ. اگر یہ ایجنٹ کا معیار ہے تو صحیح، ہم رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. نعرہ حیدری اور دشمنان اہل بیت لانا بے شمار. ہاں ایجنٹ ہیں، ہم امام زمان کے ایجنٹ ہیں. اللہ قبول کرے ایجنٹ. تو بہت بیلنس ہونا چاہیے. ماہ رمضان میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فلسطین کا ایشو ہوتا ہے تو بعض دفعہ مسلمان چاہے شیعہ سنی فوٹو لگاتے ہیں تاریخ میں کس کی؟ ہٹلر کی. یہ جائز ہے لگانا؟
یعنی سوال کیا جائے کہ ہٹلر نے جتنے بچوں کو، معصوم بچوں کو، خواتین کو قتل کیا، کیا رسول اللہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام زمان تک اس فعل سے اس کے خوش ہیں؟ ہم اس ظالم کی، اس فاسق کی، یعنی کیونکہ ہم یہودیوں کے خلاف ہیں تو ہٹلر کا ساتھ دیں؟ نہ، ہمیں ان سے ڈسکشن کرنا ہوگا. قطعا نہیں مراد نہیں ہے کہ چنگیز خان کے طرفدار ہو جائیں، قطعا نہیں مراد نہیں ہے کہ ہٹلر کے طرفدار ہو جائیں. صحیح شیعت کو سمجھنا ہے، حق کو بیان کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کی مخالفت کرنی ہے. باطل کی مخالفت میں کسی اور باطل کو اپنا باپ نہیں بنانا ہے. اس باطل کی مخالفت میں کسی اور باطل کی تعریف کرنا خود حرام کام ہے. ساتھ دینا ہے صرف حق کا، مخالفت کرنی ہے صرف باطل کی. یہی اصلاح امت ہے، یہی امر بالمعروف ہے، یہی نہی عن المنکر ہے، یہی سیرت رسول اللہ ہے، اور یہی سیرت مولا امیر المؤمنین ہے. صلوات پڑھیں پر محمد اصل گفتگو جو ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات مطہر، تو آج بڑی تیزی سے ان کے کچھ شجرے کی جانب توجہ دلائیں گے جو آپ سب کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور اس کے اوپر کافی ہم نے جستجو بھی کی، دقت بھی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے اس ٹاپک کو کم سے کم اردو دنیا میں تو ہم نے ڈسکس کیا. امام زمان علیہ السلام والد کی جانب سے تو ان کا شجرہ کلیئر ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ مہدی ہوں گے امام حسن کی نسل سے، وہ بھی بالکل صحیح بات ہے. وہ کیسے کہ امام محمد باقر امام حسن کی بھی، کیونکہ ان کی والدہ فاطمہ بنت حسن کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی. والد کون ہے؟ علی ابن الحسین، امام حسین کے بیٹے. امام محمد باقر سے لے کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دونوں امام حسن کے فرزند بھی، امام حسین کے فرزند بھی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی یعنی امام زمان علیہ السلام ان کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرزند حسن کے، تو کہا جائے گا یہ والی بات بھی صحیح ہے، واقعا ان کے والد کا نام حسن ہے. تو اب اگر مراد حسن عسکری تو واقعا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور اگر مراد امام حسن مجتبی تو وہ والدہ کی جانب سے امام حسن کے بھی فرزند ہیں، امام حسین کے بھی فرزند ہیں. اور یہاں سے جو شجرہ چلتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ مولا علی تک بھی پہنچتا ہے اور رسول اللہ تک بھی پہنچتا ہے. اب اگر کہا جائے کہ مولا علی کے فرزند ہیں تو بھی بات صحیح ہے، اور اگر کہا جائے رسول اللہ کے فرزند ہیں تو بھی بات صحیح ہے، اگر کہا جائے حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں تو بھی صحیح ہے، اگر کہا جائے حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں یہ بھی صحیح ہے. گھوم پھر کے بالآخر حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں، حضرت ہاشم کے فرزند ہیں، اور پھر گھوم پھر کے جب اوپر آپ چلتے چلے جائیں تو حضرت اسماعیل کے فرزند ہیں، حضرت اسماعیل کے فرزند ہیں تو حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں. تو یہ تو ہے والد کے جانب سے ان کا شجرہ. والدہ کی جانب سے جو موضوع ہے وہ عام طور پر شیعہ دنیا میں اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوتا. آپ اپنی والدہ کی جانب سے کہ جو حضرت نرجس خاتون، اب ان کے نام میں بھی ڈسکشن ہے کہ ان کا نام مریم اپنا نرجس ہے، اور نرجس جو ہے در حقیقت نرگس کا معرب ہے. جس طرح آج انگلش میں فرینچ ورڈ ہیں، اردو میں فارسی کے ہیں، انگلش کے ہیں، اس زمانے میں عربی میں بھی فارسی کے ورڈ آتے تھے لیکن ان کا تلفظ بدل جاتا تھا. مثال کے طور پر لگام فارسی سے آیا لیکن لجام ہو گیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پیروز فارسی سے آیا لیکن فیروز ہو گیا، فیروز ہو گیا. پیروز یعنی کامیاب، اس کی فارسی ہو گئی فیروز، جس کو ہم کہتے ہیں فیروز، لیکن فارسی میں کہا جائے گا فیروز. نوروز فارسی میں تھا، عربی میں آ گیا نئے روز ہو گیا. بالکل ایسے ہی نرگس جو ہے فارسی کا تھا، اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو یہ والا ورڈ جو ہے آرینز میں تھا، ہندی میں بھی تھا، کیونکہ آگے چلے جائیں تو فارسی اور ہندی کے بعض ورڈ بھی مل جاتے ہیں. عربی میں آنے کے بعد وہ ہو گیا نرجس. ملیکہ در حقیقت ان کا نام بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ رومن ورڈ نہیں ہے، یہ ان کا ایک رتبہ بیان کر رہا ہے کہ پرنسس ہیں یہ. سوسن وہی پھول ہے کہ جو فرینچ ورڈ ہے،
फारसी में भी था, रोमन में भी था, अरबी में भी था। सूसन वही है जिसको लिली का फूल कहा जाता है, रेहाना ये भी फूल कहा जाता है। तो मुमकिन है कि उनका एक नाम जो बयान हुआ है वो मरियम है, और ये इम्कान है क्योंकि वो रोमन एम्पायर के खानदान से थी, तो शायद मरियम हो। अब मैरी जो है, याद रखें कि ये बाद में हुआ है मैरी, असल जो प्रोनाउंसिएशन है वो मरियम है, कि जो अरबी में आके मरियम हो गया है। इम्कान है कि उनका नाम शायद मरियम हो। अब ये कहा जाता है कि वो रोम की हैं, तो यहां भी जहन में रहे, रोम से मुराद इटली की नहीं है। वो रोमन एम्पायर अरबी में दो माने जाते हैं, और अगर उसको तकसीम किया जाए तो कहा जा सकता है ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। वेस्टर्न रोम के लिए रोमन एम्पायर यूज होता था, ईस्टर्न रोम के लिए खुसूसन उनके जमाने में वर्ड यूज होता था बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था वो था क्या? कुस्तुनतुनिया, यानी आज का तुर्की, इस्तांबुल या तुर्की, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। और जो जंग चल रही थी उस जमाने में वो इस इलाके में चल रही थी। वो जंग यहां बगदाद और शाम से इटली नहीं चल रही थी, वो जंग चल रही थी यहां से लेकर तिब्रिस और इस तुर्की के साहिल तक। तो ज्यादा जो इम्कान, बल्कि 100% जो है वो यही है कि ये रोम की थी, लेकिन रोम से मुराद रोम शर्की यानी बैजेंटाइन एम्पायर। और क्योंकि ये शहजादी थी, शहजादी से मुराद यानी एक शाही खानदान की थी। इनके दादा जो थे वो आया खुद बादशाह थे फिजिकली, या ये कि ना वो भी हाकिम शहजादे, क्योंकि रॉयल फैमिली के माना कतई ये नहीं होते कि हर आदमी जो बादशाही रहा हो, लेकिन थी रॉयल फैमिली की। दादा का इनका नाम था जोशुआ। लेकिन यहां पर डिस्कशन होता है जिस जमाने का यह वाकया है उस जमाने में बैजेंटाइन एम्पायर जो है वो जोशुआ नहीं थे, वो माइकल थर्ड थे। और माइकल थर्ड उस जमाने में एक जवान आदमी था। एक जमाने में इसमें काफी दिक्कत की थी, और अभी भी हमारा अकीदा है ये चीजें खुलेंगी आगे आगे। और खुलने के बाद एक ईसाई दुनिया में बहुत बड़ी तादाद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ताबे होगी, मुती व फरमाबरदार होगी। वहां पर उस जमाने में हुकूमत थी माइकल थर्ड की। माइकल थर्ड एक जवान आदमी था, बस माइकल थर्ड उनका दादा तो नहीं हो सकता। माइकल थर्ड के बाप होने के भी इम्कानात नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर वो मार दिया गया था। बस ये माइकल थर्ड का कोई चचा वगैरह थे, जोशुआ ये उनकी पोती थी। जैसे कि शाही खानदान, जैसे कहा जाता है सऊदी शाही खानदान कितना बड़ा है, हजारों में। हर आदमी के लिए कहा जाता है सऊदी शहजादी। मुगल शहजादे कितने थे? बहुत थे। शहजादियां कितनी थी? बहुत थी। कुछ शायर थे, शायराएं थी, एक से एक अदीब थे, अच्छे थे, लेकिन गुमनाम हो गए। तो ये तो उनके वालिद तक की और उस जमाने की बात हो गई। और इसमें हमने काफी दिक्कत की और माइकल थर्ड से इनका रिलेशन निकालने की बड़ी कोशिश की। याद रखिए चीजें खुलेंगी, टाइम लगेगा इसमें, और जब टाइम आएगा, खास टाइम होगा, उस वक्त चीजें खुलेंगी, ऑटोमेटिकली खुलेंगी। और पूरा ये यूरोप जो है तदरीजन अहले बैत अलैहिस्सलाम के एहतराम के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि वो अपने वालिद के जानिब से उनका शजरा पहुंचता है हजरत दाऊद, और हजरत दाऊद से लेकर हजरत याकूब और हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम तक। बस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपनी वालदा, अपने वालिद, अपनी दादी, माजरत अपने दादा की तरफ से, दोनों तरफ से जाके हजरत इब्राहिम तक हैं। अपनी वालदा की तरफ से उनके वालिद हजरत इब्राहिम तक उनका शजरा जाता है, और उनकी वालदा का जो शजरा है वो बड़ा मुनफरिद है। और हम में से बहुत बड़ी तादाद जो है जब उन लोगों के नाम सुनती है तो समझते हैं कि नहीं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक। तो इसको मैं बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अकीदा नजरिया यही है, लिहाजा इसको मैं हमेशा हर साल मुहर्रम में बयान करता हूं कि आप में से कोई नौजवान मुमकिन है कभी कोई रिसर्च स्कॉलर बने, कभी वो काम करे, तो उसको ये
چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو ایک بہت بڑا سفر جو آخر میں نے جستجو کر کے دیکھ کے بات چیزیں نہیں کلیئر ہوئی. مثال کے طور پر ایک زمانے میں نے بڑا ٹائم لگایا یاجوج و ماجوج پہ، آج تک کلیئر نہیں ہوا کہ 100% کوئی راہ نکلے، نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان کے والدہ کی جانب سے شجرہ ملتا ہے، وہ ان کا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے حواری تک. ان کے حواری کا نام تھا، پہلے وہ بتاؤں پھر انگلش میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگے گا. ان کے حواری کا نام تھا جناب شمعون صفا. شمعون صفا کون ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ وہ ہیں حضرت سائمن پیٹر. سینٹ پیٹر کی نسل سے ہیں امام زمان علیہ السلام کی نانی سینٹ پیٹر. سینٹ پیٹر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے نہیں، یہ تو عیسائی ہیں. نا، سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ کے وسیع ہیں. سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے عیسائیوں کے امام ہونے چاہیے تھے کہ جن کو ہٹا کر پولس آ گیا. جس طرح سے اسلام میں رسول اللہ کے بعد پہلے امام مولا امیر المؤمنین ہے، عیسائیت میں جناب حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ حضرت سینٹ پیٹر تھے. اب اگر یہاں سے دیکھیں تو رسول اللہ کے بھی پہلے خلیفہ کی نسل سے امام زمان، اور حضرت عیسیٰ کی بھی پہلے خلیفہ کی نسل سے. حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں اندر سے ایک نکلا پولس کے جس کو سینٹ کہتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہ مقابلے میں آیا جناب شمعون صفا کے، جناب حضرت سائمن پیٹر کے. اصل عیسائیت، اصل مسیحیت، اصل دین، اصل وارث مسیحیت، اصل جانشین حضرت عیسیٰ جناب حضرت سائمن پیٹر تھے. مقابلے میں کون آ گیا؟ پولس. پولس کون آدمی تھا؟ یاد رکھیں، یہ وہ شخص تھا کہ جو خود حضرت عیسیٰ کے خلاف تھا. حضرت عیسیٰ کی قوم کے پہلے فرد کو اسٹون ٹو ڈیتھ سنسار کر کے قتل کرنے والا یہی پولس تھا. پہلے شہید حضرت عیسیٰ کی امت کے تھے جناب استفیانوس. جناب استفیانوس کون ہے؟ اب آپ کو انگلش میں بتائیں گے تو شوق لگے گا. جناب اسٹیفن. اب آپ کہیں گے اسٹیفن، ہاں اسٹیفن. یہ ہمارے جو مسلمانوں کو شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، آپ کو تعجب ہوگا عیسائیوں میں نئے نئے نام نہیں ہے. جو نام ہے وہ دینی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ عیسائی بے دین ہے؟ یہ مسلمان بے وقوف ہے. یورپ امریکہ کے کہتے ہیں جی ہم نے چرچ خرید لیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب چرچ خریدتے ہو نا تو یہ نا پروپیگنڈا کرو گے جی ہم نے چرچ خرید لیا. اگلا پروپیگنڈا یہ بھی کرو، یہ بھی بتاؤ کہ یہ چرچ خرید کے کتنا بڑا چرچ انہوں نے دوسری جگہ لیا ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ مطمئن ہو چرچ خرید لیا، عیسائی جو ہیں وہ بے دین ہو رہے ہیں. نہیں، وہ سب سے بڑا دنیا میں جو اوقاف کا سلسلہ ہے، سب سے بڑا ڈونیشن تو ان کا ہے. آپ مطمئن ہیں؟ پورے کینیڈا کے شیعوں کا آپ اوقاف نکال کے دکھا دیں کتنے گھر شیعوں نے موقوف کیے ہیں. دیے ہیں کسی کو؟ کسی امام بار کو شیعوں نے گھر دیے؟ اب آپ جائیے کسی بھی چرچ سے پوچھ لیں کتنے گھر ان کو لوگ دے کے گئے. ان کے یہاں دین اسی طرح سے چل رہا ہے جو ان کو پادریوں نے بتایا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دین وہ ہوتا ہے جو پبلک میں ہوتا ہے، ایک دین وہ ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے. پبلک دیندار ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی، اکثر لوگوں کی، کہ دیندار نہیں. وہ جو ان کو پریکٹس بتائیے وہ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک الگ موضوع. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عیسائیوں کا دل نرم ہوگا کیونکہ امام زمان علیہ السلام جب اصلاح کے لیے انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. وہ پیچھے نماز پڑھ کے ان تمام لوگوں کو پیچھے لے آئیں گے. کس کے؟ امام زمان علیہ السلام کے. کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. اب آج کی تاریخ میں عام طور پر جو مصائب بیان ہوتے ہیں حضرت مسلم کے بیان ہوتے ہیں. اب حضرت مسلم کے مصائب جو ہے وہ تفصیل سے تو بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ہمیشہ روش ہے اگر کوئی سننا چاہے تو انشاءاللہ یہ والے مصائب جو ہسٹون کی مجلس میں تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ ہر چیز نہیں ہو سکتی بیان. حضرت مسلم مولا امام حسین کے سفیر تھے اور سب سے بلند سفیر تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے جو جملات ارشاد فرمائے اس میں کہا ہے رجل فقیہ. امام وقت فرما رہے ہیں رجل فقیہ. امام حسین کے وہ سگے چچا زاد بھائی بھی تھے
اور امام حسین کے سگے بہنوئی بھی تھے، جناب رقیہ بنت علی کے شوہر تھے۔ لہٰذا جب مصائب بیان ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جب مصائب بیان ہو، جب بھی آپ سنیں کہ جب شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے بچی کو گلے لگایا، اپنے زانوں میں بٹھایا، پیار کیا، تو بعض دفعہ فوراً ذہن میں آتا ہے لوگوں کے کہ چچا زاد بھائی کی بیٹی تو نامحرم ہوتی ہے، واقعاً نامحرم ہوتی ہے، چچا زاد بھائی کی بیٹی نامحرم ہے، لیکن وہ نامحرم نہیں ہے، سگی بھانجی ہے، وہ سگی بھانجی ہے۔ بس اگر کہیں مصائب میں سنیں کہ سر پہ ہاتھ پھیرا یا گلے سے لگایا، سن بھانجی ہے، سگی بھانجی ہے، وہ ان کی محرم ہے، ان کی بیٹی کی طرح سے۔ تو جناب حضرت مسلم بن عقیل سفیر بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور سگے بہنوئی بھی ہیں۔ امام حسین کے اور بھی سفیر تھے کہ ان کی تفصیل تو نہیں بیان کرتے، صرف نام بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی توجہ دلاتے چلیں کہ شہدائے کربلا کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مختلف اعتبار سے، وہ شہدائے کربلا جو اسی دن شہید ہوئے، وہ شہدائے کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے، وہ شہدائے کربلا کہ جو کوفے میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے اصحاب میں سے کوفے میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، حضرت مسلم ہوئے، حضرت مسلم کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن امام حسین کی اس تحریک کے جو سب سے پہلے شہید تھے وہ بصرہ میں شہید ہوئے، جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین۔ امام حسین نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا بصرے کی جانب، جو تھے حضرت سلیمان بن ابی رزین، وہ وہاں پر پہلے شہید کیے گئے۔ جب وہ شہید ہو چکے، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے ہاتھوں، اور اسی طرح سے شہید ہوئے کہ بلندی سے تلوار کا وار کر کے انہیں ان کے جسم اطہر کو نیچے پھینکا گیا۔ جب وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یزید ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اب تم بصرہ کے گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ کوفے کے بھی ہو، ان کو شہید کر کے اب وہ خبیث چلا ہے کوفے کی جانب، اب شہادت ہوگی حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ اور انہی کی شہادت کے آس پاس دو امام حسین کے اور نمائندوں کی شہادت ہوئی، ایک تھے جناب حضرت عبداللہ ابن یختر۔ حضرت عبداللہ ابن یختر جو ہیں امام حسین کے اتنے قریب تھے، اور کیونکہ ایک ہی گھر میں ایک ہفتے کے فاصلے سے پیدا ہوئے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا رضیع الحسین، یہ حسین کے بھائی ہیں۔ اور ایک تھے جناب حضرت قیس بن مسحر السیدابی الاسدی۔ یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، محرم میں آپ فلم دیکھیں سفیر کے نام سے جو ایران نے بنائی ہے، وہ انہی کے بارے میں ہے، ظاہراً اردو میں ڈب بھی ہو چکی ہے سفیر کے نام کی، وہ انہی سفیر کے بارے میں ہے، حضرت قیس بن مسحر السیدابی الاسدی۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ امام حسین کی نصرت کے لیے کوفے سے چلے تھے، کہ جب انہیں پتا چلا تھا کہ مدینے سے امام نکل چکے تھے، مکے میں امام کے پاس آ گئے تھے۔ پھر جب حضرت مسلم کے پاس دوبارہ ان کو بھیجا تو مکے سے ان کو کوفے بھیجا، اور یہ کوفے میں آگے شہید ہوئے۔ تو آج کی تاریخ میں جب مصائب بیان ہوتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے، تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اصحاب امام حسین کے جن کا ہمارے یہاں نام نہیں لیا جاتا، اب 1382 سال کے بعد بھی ان کو ہم نہ جانیں تو اب کب جانیں گے؟ وہ کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کہا تمہیں فائدہ نہیں، ہمیں فائدہ ہے، ہلکے ہلکے سب کو یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی مسلمان ہوا ہے، اس کو آپ بتائیں حضرت مسلم ابن عقیل، اس کو یاد نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہے، سنتا رہے گا تو اس کو بھی یاد ہو جائے گا، آپ بھی سنتے رہیں گے آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کہ جو رجل فقیہ ہیں، لیکن کوفے کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ کوفے کو جتنا سادگی سے ہم لوگ لے لیتے ہیں، اتنا سادہ کیس کوفے کا نہیں ہے۔ کوفے کے بارے میں کچھ دشمنوں نے پروپیگنڈے کیے اور کچھ ہمارے سادے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ یاد رکھیں کوفہ کبھی بھی شیعوں کا مرکز نہیں تھا۔ کوفہ خلیفہ دوم نے آباد کیا تھا جب ام المومنین نے، جب رسول کی زوجہ نے مولا امیر المومنین کے لیے رہنا مشکل کر دیا تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد، تو پھر مولا امیر المومنین کے خلاف جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو شام کی چھاونی کیونکہ قریب تھی، لہٰذا مولا امیر المومنین کو کوفہ آنا پڑا۔ اور یہی وہ کوفہ تھا کہ جب مولا امیر المومنین نے تراویح روکی ہے، عمرہ کی ندائیں بلند ہو گئی تھی۔
تو اس زمانے میں بھی جب کہا جاتا شیعان علی تو یاد رکھیں شیعان علی اس زمانے میں بھی دو تھے. ایک وہ تھے کہ جو مولا علی کی فوج میں ہیں ایز اے حاکم سمجھتے ہوئے, ایک وہ تھے کہ جو مولا علی کی فوج میں تھے امام سمجھتے ہوئے. فرق تھا دونوں میں کہ جس کو دشمن بھی ملا دیتے ہیں ایک اور دوست بھی ملا دیتے ہیں. ایک وہ تھے کہ جو فقط کمانڈر سمجھ رہے تھے کہ اس وقت کا یہ کمانڈر ہے. ایک وہ تھے کہ جو پہلے سے ساتھ تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ خلیفۃ بلا فصل ہے. فرق تھا دونوں افراد میں. نہ اس وقت پورے مولا امیر المومنین کو امام ماننے والے تھے وہاں پر, اور جب مولا امیر المومنین شہید ہو گئے 40 ہجری کو تو واقع کربلا ہوا ہے 61 ہجری کو, تقریباً 20 سال کے بعد. پہلی محرم کو 10 محرم کو پہلے سال کو نہ کاؤنٹ کریں, 20 سال کے بعد. 20 سال یہ معاویہ کے ہاتھ میں رہا اور یہاں پر مقابلہ کی چھاونی تھی جہاں پر 30,000 فوجی تھے کہ جن کا کھانا پینا اور جانوروں کا خرچہ شام سے آتا تھا. لیکن کیونکہ دعوت دی گئی امام حسین کو اصحاب کی جانب سے, کون اصحاب؟ حضرت مسنب ابن اوسجہ, کیوں نہیں ذکر کرتے اصحاب والے ان کا؟ جناب حبیب ابن مظاہر, کیوں نہیں ذکر کرتے اصحاب والے ان کا؟ یہ بھی تو صحابی تھے. جناب سلیمان بن سورت خزائی کہ جنہوں نے انتقام امام حسین کے لیے تقریباً 92 ایئرز کی ایج میں جنگ کی, یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا, طبابین کی فوج کی قیادت فرمائی, وہ بھی تو صحابی تھے. امام حسین کے لیے کوفہ جانا ضروری ہو گیا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ دعوت دی جا رہی تھی کہ دین برباد ہو رہا ہے. ایک نبی اور امام پر ضروری ہوتا ہے کہ جب دین خطرے میں ہو اور دعوت دی جائے تو لبیک کہنا ہے. آج اگر امام حسین کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ کوفے نہیں گئے تو یاد رکھیں آج تاریخ لکھتی کہ کوفہ تیار تھا اسلام کی نصرت کے لیے. اصحاب بلا رہے تھے نواسے رسول کو لیکن وہ نہیں گئے. اگر حسین جان دے دیتے تو یہ دین بچ جاتا. آج یہ اعتراضات امام حسین پہ کیے جا رہے ہوتے. تو امام حسین نے اپنے سفیر کو بھیجا, اور یاد رکھیں کوفے میں جتنے طرفدار ہو بھی گئے تھے معاویہ کی پالیسی کی وجہ سے, کیونکہ چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا لوگوں, جو مولا علی کے مخالف بھی تھے کچھ حامی ہو گئے تھے, پھر یزید کی خباثت کی وجہ سے تھوڑے اور نرم ہو گئے تھے. لیکن کوفے کا ایک حاکم تھا ابن زیاد کہ جس کی پالیسی تھی قتل عام کرو, لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹو, چوراہوں پہ ٹانگ دو. اس کی ایک دہشت تھی. اسی دہشت کو آگے چلانے کے لیے جو جون آف یوحنا دمشقی کہ جو عیسائی تھا, معاویہ اور یزید کا خاص مشاور تھا, اس نے مشورہ دیا تھا کہ اگر اہل کوفہ کو کنٹرول کرنا ہے تو ابن زیاد کے بیٹے کو بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بناؤ, کیونکہ اس کی پالیسی ہے قتل عام کی. اول تو وہاں امام حسین کے طرفدار ہی کم تھے, جو ہو بھی گئے تھے طرفدار وہ پھر عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور ایک بڑی تعداد میں شیعوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا, جس میں جناب حر بھی تھے اور باقی مولا امیر المومنین کے اصحاب بھی تھے. اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں حضرت میثم تمار کو بھی سزا دی گئی. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت میثم تمار شاید پہلے شہید ہوئے ہوں گے. حضرت میثم تمار کی شہادت جو ہے انہی ایام میں ہوئی. اب ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے لیے جب حالات تیار ہیں تو بہت سارے لوگ طرفدار ہو گئے. لیکن جیسے ہی کوفے میں قدم رکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے, کہ جس کے لیے امام حسین نے فرمایا الا ان الدئی ابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذلہ, آگاہ ہو جاؤ کہ اس بلد الزنا ابن بلد الزنا نے مجھے دو کاموں کے درمیان مخیر کر دیا ہے, یا میں تلوار اٹھاؤں یا میں ذلیل ہو جاؤں. تو جان لو دور ہے ہم سے ذلت. یہ جو آج نعرہ ہے تمام دنیا میں شیعوں کا ہیہات منا ذلہ, اس کے کیا معنی ہے؟ دور ہے منا یعنی ہم سے کیا چیز دور ہے؟ ذلت. یہ جملہ تھا امام حسین کا. لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے قدم رکھا تو بیویاں اپنے شوہروں کو لے جا رہی تھیں, بیٹیاں اپنے باپوں کو لے جا رہی تھیں, مائیں اپنے بیٹوں کو لے جا رہی تھیں, اور ساتھ میں شام سے بھی فوج آ رہی ہے اور نقابلہ کی فوج بھی حملہ کرنے والی ہے.
یہ وہ پروپیگنڈا تھا کہ اچھوں کے ہوش اڑ گئے، اور یہ وہ پروپیگنڈا تھا کہ اس کے بعد حضرت مسلم تنہا رہ گئے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کوفے کے تاریک کوچوں میں تنہا پھر رہے تھے. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ایک دروازے پہ تھک ہار کے بیٹھ گئے. ایک خاتون نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھلا تو خاتون نے محبت کے ساتھ، تشفی کے ساتھ، بزرگ خاتون تھی، یہ جوان تھے، ایک بیٹے کی طرح تشفی آمیز لہجے میں کہا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر جاؤ. انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کا گھر یہاں نہ ہو تو کہاں جائے؟ فرمایا خاتون نے کیا غریب الوطن ہو؟ کہا ہاں. کہا کہاں سے ہو؟ کہا حجاز سے. خاتون کا دل دھڑکنے لگا. کہا حجاز سے کہاں؟ کہا مدینے سے. اب خاتون تو اور بے چین ہوئی. کہا مدینے میں کس خاندان سے ہو؟ کہا کہ میں بنی ہاشم سے ہوں. کہا تم مسلم ابن عقیل ہو. خاتون نے اپنے گھر میں بلا لیا، اپنے گھر میں جگہ دی. اجرکم اللہ. خاتون نے بلا لیا، اپنے گھر میں جگہ دی. لیکن ایک وقت آیا کہ اس کے داماد نے آنے کے بعد جب محسوس کیا، یا بیٹے نے آنے کے بعد جب محسوس کیا، تو عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی، فقط انعام کے لیے خبر دی. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ جانتے تھے کہ فاطمہ کے گھر کی بھی حرمت پامال ہوئی تھی. اب ان کے لیے گوارا نہیں تھا کہ اس مومنہ کے گھر کی حرمت پامال ہو. فاطمہ کے گھر کا بھی محاصرہ ہوا تھا، در کو جلایا گیا تھا، فوج داخل ہوئی تھی. جناب مسلم نے یہ گوارا نہیں کیا. تلوار لے کے تنے تنہا باہر نکلے. ایک مقابلہ ہوا، فوج پہ فوج آتی رہی، یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ ایک آدمی کے لیے اتنے افراد. تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ عام فرد نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے. غرض یہ کہ ایک وقت آیا کہ وہ وار بھی ان پہ لگے، تیر بھی لگے، بھوک اور پیاس کی شدت، کمزوری عیاں ہونے لگی. بعض جگہ بیان ہوا کہ ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے، بعض جگہ بیان ہوا کہ دیوار سے سہارا لیا، یا اوپر سے وار ہوا یا دیوار کے پیچھے سے وار ہوا. اب سنبھل نہ سکے، زمین پہ گر گئے، گرفتار کر لیا گیا. ایک وقت آیا کہ جسم سے خون بہ رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا. کہنے والوں نے تو جناب عقیل نے فرمایا میرا امیر تو حسین ہے، اور اسی دور سے ایک سلام کیا حسین کو، اجرکم اللہ. اور اس کے بعد ایک وصیت کی کہ میرا قرض ہے جو میری تلوار کو بیچ کے، ڈھال کو بیچ کے ادا کر دینا، اور حسین کو خبر دے دینا کہ اب کوفے کے حالات بدل چکے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے قتل کا حکم صادر ہوا. یہی حکم صادر ہوا تھا جناب سلیمان بن ابی رزینی کے لیے. اسی طرح سے انہیں قتل کیا گیا. اسی طرح سے جناب عبداللہ ابن یختر کو قتل کیا. اسی طرح سے جناب قیس بن مسحر السیداوی کو قتل کیا. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، ایک وار کیا، ابھی دم بھی نہ نکلا کہ جس میں اثر زمین پہ آیا، اور ابھی پوری طرح سے دم نہ نکلا کہ سر تن سے جدا کر دیا گیا. نو کے نیزہ پہ بلند کر کے گلیوں میں گھمایا گیا، لاش کو گلی میں کھینچا گیا. ارے کس طرح سے مسلم ابن عقیل کو ہم تسلی دیں؟ ہم فقط یہ بیان کر سکتے ہیں کہ یا جناب مسلم ابن عقیل، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے کے بل زمین پہ گرے. کل عباس کے ہاتھ قلم ہو جائیں گے، وہ بھی چہرے کے بل زمین سے گریں گے. آپ کا سر تن سے جدا ہوا، کل حسین کا سر بھی تن سے جدا ہوگا. آپ کا جسم اثر گلیوں میں کھینچا گیا، کل حسین کا جسم اثر پامال ہوگا. آپ بھی غریب الوطن، حسین بھی غریب الوطن، لیکن آپ کی مظلومیت عجیب مظلومیت ہے بلا شک، لیکن اپنی بہنوں کی چادروں کا خوف نہیں. آپ کی نگاہیں خیموں کی جانب نہیں تھی، آپ تو حسین کی جانب سلام کر کے دیکھ رہے تھے. لیکن جب حسین کے سینے
پہ شبر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں ریش مبارک، لیکن حسین کی نگاہ زینب کے خیمے کی جانب تھی۔ حسین یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں میرا سر تن سے جدا ہوگا، وہاں زینب کے خیمے جلیں گے، بیویوں پہ تعزیانے پڑیں گے، تماچے پڑیں گے، اور یہی ہوا کہ یہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا، وہاں شمر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ اس ندا کا بلند تھا کہ تعزیانے پڑنے لگے، تماچے پڑنے لگے اور خیمے جلنے لگے۔ بیویاں کبھی اس خیمے سے نکل کے اس خیمے میں جاتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ سید الساجدین سے سوال کیا کہ بیٹا خیمے جل رہے ہیں، خیموں میں رہیں یا باہر نکل آئیں؟ امام نے جواب دیا علیکن بالفرار، بیویوں آپ خیموں سے باہر آئیں۔ چادریں چھلنے لگی، تماچے پڑنے لگے، چادریں چھلنے لگی، تماچے پڑنے لگے، تعزیانے پڑنے لگے، ندائیں بلند ہوئی وا محمدا وا علیہ، ماتم حسین۔